بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایک بہت بڑا کوشچن مارک بن چکے ہیں۔ ان کی جارحانہ طبیعت، جو ان کا ایک بولنے کا انداز، بغیر کسی ٹینشن کسی پریشانی کے جو دل کرتا ہے بول دیتے ہیں، وہ اس وقت ایک بہت بڑا کوشچن مارک بن چکا ہے۔ پہلے انہوں نے بھارت کو کافی سنب کیا، مختلف جگہوں پر شٹ اپ کالز دیں، اور ایپل کے ذریعے بھارت کو جو معیشت کے معاملے میں نقصان دینا تھا وہ نقصان وہ اس کو پہنچا چکے ہیں، اور آگے بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے بھارت کو کیسے آڑے ہاتھوں لینا ہے۔ اور اب انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کر دی ناظرین۔ انہوں نے ایسی کیا بات کہی ہے روس کے صدر کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے جو روس اور یوکرائن کی جو جنگ ہے، جو کہ تھوڑی سی تھمی ہوئی تھی، اب وہ ایک نئی شکل اختیار کر لے گی۔ وہ کس قسم کی شکل اختیار کر سکتی ہے؟ پوری دنیا پر اس جنگ کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس ایک جملے کی وجہ سے، کہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اور پھر فائنلی پاکستان، بھارت، جنوبی ایشیا، اس کے اوورال اس کے اوپر کیا افیکٹ ہوں گے؟ پاکستان کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے اس ساری سچویشن میں؟ کیونکہ یہ جو بات چیت ناظرین اب سٹارٹ ہو چکی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ کی صورت اختیار کر جائے۔ تو پاکستان نے ضرور یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اس معاملے میں کیا سٹینس ہوگا۔ یہ سب کچھ ہم آج کے اس پروگرام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ناظرین میرے پروگرام کو لائک کرنا نہ بھولیے، شیئر کیجیے اپنے فرینڈز کے ساتھ، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے صدر پیوٹن کو پاگل قرار دے دیا ہے۔ جی، انہوں نے بالکل اس بات کا اوپنلی اناؤنس کیا ہے کہ جو پیوٹن ہے، یعنی کہ رشیا کا جو پریزیڈنٹ ہے، وہ ایک پاگل شخص ہے، ایک جنونی شخص ہے، اور وہ ٹوٹلی ایک جارحیت پسندانہ شخص ہے، اور وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی جنگی صورتحال میں رہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یوکرائن کے پریزیڈنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا، اور یہ کہا کہ جو زیلنسکی ہے بیسیکلی وہی پیوٹن کو پاگل بنایا جا رہا ہے، دن بدن پاگل بنایا جا رہا ہے۔ یہ ساری اگر بات چیت ایک امریکہ کا پریزیڈنٹ کر رہا ہے ناظرین، اور وہ بھی رشیا کے پریزیڈنٹ کے بارے میں، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ رشیا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس وقت کس حد تک دباؤ کا شکار ہوگا، چاہے وہ سیاسی دباؤ ہے، چاہے وہ خارجی دباؤ ہوگا، چاہے وہ داخلی دباؤ ہوگا۔ وہ آلریڈی ایک وار لائک سچویشن میں ہے، اور اس کے اوپر اگر امریکہ کا صدر اس کو یہ کہتے کہ یہ پاگل آدمی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اس وقت کس سینیریو اور کس سچویشن میں ہوگا۔ یعنی کہ یہ جو ایک جملہ ہے ناظرین، یہ اس جنگ کو بہت آگے تک لے کے جا سکتا ہے۔ غصے میں آ سکتا ہے پیوٹن، اور جب وہ غصے میں آئے گا کہ یہ مجھے پاگل قرار دے رہا ہے، تو وہ غصے میں آ کے جو اس نے ایک ریشو یا ایک سپیڈ جو وار کی کنٹرول کی ہوئی تھی، اس کو ڈیفینیٹلی وہ انہانس کر دے گا۔ اور پھر اگر یہ وار انہانس ہوتی ہے تو ناظرین پھر ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی ہم خود کہاں کھڑے ہیں یہاں۔ میں پھر بات کرتا ہوں دوبارہ واپس جا کے کہ ٹرمپ، ناظرین اس کی عجیب و غریب ایک پرسنالٹی ہے ٹرمپ، چونکہ وہ WWE کا ایک پریزیڈنٹ رہا ہے فار اے ویری لانگ پیریڈ۔ اس کے اندر ایک جارحانہ طبیعت آ ہی چکی ہے کہ ہر حال میں صرف ہم نے مکے مارنے ہیں، لڑائیاں کرنی ہیں، اور بس گالیاں دینی ہیں۔ تو ہی از ہیونگ ویری بیڈ ماؤتھ، بڑا کھل کے بولتا ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں کسی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کس مقام پہ کہہ رہا ہوں، کیا یہ جگہ یہ بات بولنے کی یہ وقت ہے یا نہیں ہے، وہ بول دیتا ہے۔ آپ کے سامنے جتنا بھی ٹائم فریم آپ نے ٹرمپ کا ابھی دیکھا ہے، جتنا کچھ وقت گزرا ہے، تو وہ پرواہ نہیں کرتا کسی چیز کی، وہ شٹ اپ کال دے دیتا ہے بالکل صاف۔ تو یہ ان کا جو ایک جملہ ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا، ناظرین یہ پاگل کہہ دینا کسی بھی ملک کے صدر کو، یہ ڈیفینیٹلی بہت سچویشن کو خراب کر سکتا ہے۔ امریکہ اور رشیا کے جو تعلقات ہیں ابھی تک وہ جن بھی لائنز پہ چل رہے تھے، وہ ان سے بہت زیادہ خراب صورتحال میں جا سکتے ہیں۔ روس اور جو یوکرائن ہے ناظرین، 2014 سے لے کے آج تک مختلف معاملات میں تناؤ کا شکار رہے ہیں، اور جتنے بھی یوکرائن کو جو سپورٹ مل رہی ہے وہ ایکچولی ساری مل رہی ہے تمام مغربی ممالک کی طرف سے، ویئرز جو رشیا ہے، روس، وہ ایک خود بہت بڑی طاقت ہے، اور اس طرح جو ہے یہ ایک جنگ چل رہی ہے کہ یعنی کہ ایک طرف سے روس اپنی طاقت پہ جنگ لڑ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف یوکرائن جو ہے وہ مغربی ممالک کی طاقتوں کے اوپر کھیل رہا ہے، یا پھر اس کو USA کا جو آشیرواد حاصل تھا وہ اس کی بیس کے اوپر یہ ساری جنگ لڑ رہا ہے۔ اب یہ جو جملہ ان کا آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، ناظرین یہ جلتی پر تیل کا کام کرے گا۔ پیوٹن جو ہے وہ، جہاں میں نے ٹرمپ کی بات کی، تو پیوٹن بھی بیسیکلی ایک جارحانہ طبیعت کا مالک ہے، اور اس نے جب یہ جنگ امپوز کی یوکرائن کے اوپر، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک جارحانہ طبیعت ہونے کی وجہ سے امپوز کی، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ آگے سچویشن کیا ہو سکتی ہے۔ مگر اس وقت پیوٹن خود بھی بہت کنفیوز اسٹیٹ میں ہے،
بیکاز وہ جو سمجھ رہا تھا کہ وہ اچیو کر لے گا وہ اچیو نہیں کر سکا. یوکرائن کو جو مغربی ممالک کی سپورٹ تھی وہ اس حد تک رہی کہ وہ جنگ جس طریقے سے وہ پھیلاؤ چاہ رہا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ ود ان 2 to 3 months میں پورے یوکرائن پہ قبضہ کر لوں گا, وہ سب کچھ نہیں ہو سکا. تو اب خود پیوٹن جو ہے نا وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے کہ میں اس جنگ کو آگے بڑھاؤں یا اس جنگ سے ایکسٹریکیٹ کروں, اپنی فیس سیونگ کس طرح کروں کہ میں آرام سے طریقے سے وڈرال بھی کر لوں اور کسی کو جو ہے نا زیادہ میرے اوپر پرابلم نہ بنے, اور میری جو ہے نا یہ جنگ بڑے اچھے طریقے سے میرے اپنے اس میں آ جائے, پازیٹیو سائڈ پہ آ جائے کہ جی آئی ہیو ڈن اے ویری گڈ جاب. لیکن اب یہ جو جملہ آیا ہے ناظرین, یہ سچویشن کو چینج کر دے گا. وہ دوبارہ پیوٹن جو ہے نا اسی جارحانہ حکمت عملی کو اپنائے گا اینڈ ہی ول گو ڈیفینیٹلی کہ جی میں اب میں بتاؤں گا کہ میں کس حد تک اس جنگ کو لے کے جا سکتا ہوں. اب بات کرتے ہیں ناظرین کہ زیلنسکی کی بات کرتے ہیں. زیلنسکی جو ہے وہ اس وقت جتنا پیوٹن پریشر اور سیاسی اور خارجی اور داخلی دباؤ کا شکار ہے, زیلنسکی اس سے زیادہ دباؤ کا شکار ہے. نمبر 1 کہ ایک تو وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے مغربی اور جو جتنی طاقتیں ہیں مغربی جتنے ممالک ہیں ان سب کے اوپر, بیسیکلی وہ یورپ کے اوپر وہ ڈپینڈنٹ ہے, یو کے اوپر وہ ڈپینڈنٹ ہے. یو ایس اے کا آشیرواد اس کے پاس تھا جو کہ اب وہ اس کے سر سے نکل چکا ہے. جو اس کے ساتھ اوول آفس میں ہوا, جتنی اس کی انسلٹ ہوئی اور جس طریقے سے وہ وہاں سے نکلا ہے, اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو اس کے اوپر پریشر ایک تھا, دباؤ تھا, وہ اس سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. ملک کے اندر اس کے اوپر تھو ہو رہی ہے, لوگ اس کے بارے میں مذاق کرتے ہیں, تو وہ تو اندرونی طور پہ بھی بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہے. اور اب یہ جو ساری سچویشن ہوئی ہے اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہ اور انڈر پریشر جائے گا, بیکاز رشیا جو ہے وہ ایک جارحانہ دوبارہ کوئی حکمت عملی اپنائے گا, اور یوکرائن جو ہے وہ پھر دوبارہ اپنے جتنے بھی مغربی ممالک ہیں, یورپ جتنا ہے, ان سب کے پیچھے آ جائے گا کہ مجھے سپورٹ کی جائے اس وقت. لیکن اب اس نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس جنگ کو کھینچ سکتا ہے یا نہیں. جتنے بھی یہ یورپی ممالک ہیں, یو کے ہے, یہ کب تک اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. جب امریکہ کا آشیرواد اٹھا ہے تو ناظرین لازمی بات ہے یہ جو باقی جتنے ممالک ہیں یہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں گے اس کے سر کے اوپر سے. اور ایسی سچویشن میں اس کو دیکھنا ہے کہ رشیا چاہے جتنا مرضی جارحانہ طبیعت اختیار کر لے, حکمت عملی کر لے, لیکن یوکرائن نے اب یہ دیکھنا ہے کہ جی میری سیفٹی کس چیز میں ہے. اب نیٹو اور یورپی ممالک کی بات کرتے ہیں تو نیٹو جو ہے وہ پوری کوشش کرتا رہا ہے تھرو آؤٹ کہ جی رشیا اور یوکرائن کی یہ جنگ جو ہے یہ پیسفلی ریزالو ہو. یورپی ممالک کی بات کرتے ہیں تو ان کو بھی بڑا نقصان ہوا جب سے یہ جنگ کا آغاز ہوا, معیشی طور پر پوری دنیا کے اوپر بڑے اس کے اثرات مرتب ہوئے. لہٰذا یورپ نے بھی پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان معاملات کو حل کیا جائے. لیکن اس وقت یورپ بھی 2 بلاکس میں تقسیم ہو چکا ہے. پہلا وہ بلاک ہے جو کہ کہتا ہے کہ جی پیسفلی چیزوں کو ریزالو کیا جائے, جبکہ دوسرا بلاک وہ ہے جو کہ یو کے ساتھ, جو مغربی یورپ ہے وہ آپ کا یو کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور یو کے تو بالکل اس وقت جارحانہ فیصلہ کرنے کے حق میں ہے. وہ کہتا ہے رشیا کو ایک ہی دفعہ جو ہے نا ہم نبڑ لیں, اس کو بتا دیں کہ جی اس طرح نہیں ہوگا کہ جس پہ آپ کا دل کرے آپ اس کے اوپر اٹیک کر دیں. ایسے یوکرائن کو اگر میں دیکھتا ہوں مجھے کبھی کبھار اس پہ بڑا ترس آتا ہے. وہ ایک کٹی پتنگ کی صورت میں ہے, جس کے ہاتھ میں ڈور آ رہی ہے وہ کھینچ رہا ہے, جس کے ہاتھ میں ڈور آ رہی ہے وہ کھینچ رہا ہے, پتنگ جگہ جگہ سے خراب ہو رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے. تو اصل میں یوکرائن کو خود بڑا سوچنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. عالمی معیشت کے اوپر اس کے اوپر اتنے برے اثرات مرتب ہوئے کیونکہ یوکرائن جو ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا ملک ہے. پوری دنیا میں گندم جو ہے نا وہ شارٹ ہو گئی. رشیا نے تیل جب روک دیا, گیس روک دی, پوری دنیا میں, یورپ میں خاص طور پہ جو ہے نا آئل کی جتنی بھی پرابلمز آئیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں جو ایکچولی جو تیل مہنگا ہوا ہے یا گیس مہنگی ہوئی ہے, اس کا ایک مین ریزن جو ہے وہ رشیا ہے جس نے یہ سب کچھ روک دیا. تو اگر یہ جو جنگ ہے یہ مزید آگے بڑھ جاتی ہے اور ایک بہت بڑی جنگ کی صورتحال اختیار کر لیتی ہے تو ناظرین پہ پوری دنیا میں تیل ڈیفینیٹلی بہت مہنگا ہو جائے گا, گندم شارٹ ہو جائے گی, چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک جملہ کسی بھی ایک پریزیڈنٹ کا وہ دنیا کو کہاں سے کہاں لے کر چلا جاتا ہے. پاکستان, بھارت, جنوبی ایشیا کی ہم بات کرتے ہیں تو ناظرین اس جنگ میں ہمیں اور بھارت دونوں کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بہت نقصان ہوا ہے, کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تیل, گیس, گندم یہ سارا کا سارا وہ ہے جو کہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم غریب ممالک میں کنسیڈر ہوتے ہیں, اور ہم اگر اسی سے اپنی ذریعہ معاش چلاتے ہیں, روزگار چلاتے ہیں, کھانا پینا ہمارا چلتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کے جو ہے نا سارے اثرات پہلے بھی پڑے ہیں اور اب بہت زیادہ پڑیں گے کہ یہ اس طرح کیا جائے. اب پاکستان, بھارت اور جنوبی ایشیا ان کو خاص طور پر یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی طریقے سے سفارتی طور پر نہ انوالو ہو کر اس جنگ کو رکوائیں. یہ جنگ اگر مزید آگے بڑھ گئی تو سب سے زیادہ جو ہے نا اثرات, برے اثرات جو ہے وہ ہمارے اوپر پڑیں گے. اب اگر روس جو ہے وہ واقعی ایک فل فلیج وار میں چلا جاتا ہے تو پاکستان کو کیا کرنا ہے ناظرین؟ پاکستان کو صرف اور صرف ایک ہی کام کرنا ہے, ویٹ اینڈ سی. دیکھیں کہ پننا کس طرف بھاری ہے. جس بریکٹ میں آپ اس وقت آپ فال کر رہے ہیں, جس گروپ میں آپ اس وقت فال کر رہے ہیں نا, اس گروپ میں ہی رہیں. اب دوبارہ گروپ کو چھیڑنے کی یا جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلے پاکستان نے کوشش کی تھی رشیا کے ساتھ ملاقات کر کے, کوشش کی کہ کسی طریقے سے جنگ کو ڈیفیوز کیا جائے. اس پہ تمام یورپی ممالک بھی پاکستان سے ناراض ہوئے اور امریکہ نے بھی آنکھیں دکھائیں.
تو جب آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ڈونٹ ڈو اٹ, جسٹ ویٹ اینڈ سی کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے اور اکارڈنگلی آپ ریئیکٹ کریں. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وار نے, یہ جو ابھی ریسنٹلی وار ہوئی ہے, اس وار نے پاکستان کا امیج بڑا ڈفرینٹ کر دیا ہے. پاکستان سفارتی طور پر ایک بہت اچھا اور تگڑا ملک بن کر آیا ہے. سو میں تو یہ کہوں گا کہ دس از اے چانس کہ آپ اپنے آپ کو زیرو سے ہیرو بنا لیں. اگر آپ کی سفارتی پالیسی اور آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز جو اتنی اچھی ابھی تک رہی ہیں, اگر یہ اسی طرح آگے اچھی رہی تو اگر وار سچویشن کریٹ ہوتی بھی ہے تو پاکستان کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کو استعمال کیا جائے اور کسی طریقے سے اپنا وہ امیج سامنے لے کر آیا جائے کہ جی ہم زیرو نہیں ہیں, ہم سفارتی طور پہ بھی بہت بڑے ہیرو ہیں. اگر وہ جنگ ہم رکوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امیجن کریں کہ پاکستان کدھر سٹینڈ کرے گا. تو آگے سچویشن جو بھی ہو جنگ میں, دیکھیں فتح کا تو کوئی چانس نہیں ہے, نہ لاس کا چانس ہے. ابھی تک اتنی جلدی کوئی نہیں فیصلہ ہو سکتا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. لہٰذا ویٹ اینڈ سی والا معاملہ کریں. امریکہ کا جو جارحانہ پن ہے وہ آپ کے سامنے, سب کے سامنے ہے. بھارت اس سے نقصان اٹھا چکا ہے, پاکستان بھی کبھی بھی نقصان اٹھا سکتا ہے. لہٰذا ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کرنے ہوں گے. اپنے آپ کو اس باسکٹ میں رکھیں جس طرف کا ویٹ زیادہ ہے. پاکستان کے لیے سب سے زیادہ بہتر ضروری یہ چیز ہے کہ پاکستان یہ دیکھے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے, پاکستان کے حق میں کیا بہتر ہے. نہ روس والے ہمارے چاچے کے پتر ہیں, نہ یوکرائن ہمارا کزن ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں غیر ضروری طور پر کسی پنگے میں اپنے آپ کو انوالو کرنے کی. تو میرا آخری جو پیغام ہے وہ یہی ہوگا کہ وی آر ان دا ڈینجرس سچویشن, وی مے بی ان دا ڈینجرس سچویشن, بٹ وی کین کنورٹ دس ڈینجرس سچویشن انٹو اے مچ بیٹر سچویشن فار اس بائی میکنگ آور سیلف زیرو ٹو ہیرو. ناظرین, آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. میرے پروگرام کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اور انشاءاللہ کل میں حاضر ہوں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.